الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ دوستو، یہ نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں اسرائیل لکھا ہوا ہے اور یہاں فلسطین۔ یہ ایریا میں نے اس ویڈیو میں بتایا بھی تھا، پہلی ویڈیو میں، کہ یہ ایریا اب فلسطین رہ گیا ہے اور یہ پٹی غزہ کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ باقی جتنا بھی ایریا ہے یہ سارا کا سارا اسرائیل ہے۔ اور یہ پٹی بھی اب ختم ہو گئی ہے، یہ پرانا نقشہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پرانا نقشہ ہے سن 2006 والا، اور ابھی جو نقشہ ہے اس کے اندر یہ سارا کا سارا علاقہ بھی تقریباً، اس میں چھوٹے چھوٹے علاقے جو ہے وہ فلسطین کو دیے ہوئے ہیں اور باقیوں پر قبضہ ہے۔ آگے کے نقشے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاتا ہوں۔ اس نقشے کے اندر اس کے ساتھ مسلمان ممالک کون سے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ دیکھیں، یہ مصر ہے، سرائے سینا ہے، یہ پورا کا پورا مصر ہے یہاں پہ اس کے ساتھ، جو بالکل قریبی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسرائیل ہو گیا، یہ فلسطین جو چھوٹا سا رہ گیا اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں شام ہے، ٹھیک ہے، سیریا، لبنان ہے۔ تو یہ قریبی ممالک ہیں اور سارے مسلم ممالک ہیں، ٹھیک ہے دوستو، یہ سارے مسلم ممالک، اور یہ چھوٹا سا اسرائیل ہے یہاں پہ، یہ تقریباً سرائے سینا سے بھی چھوٹا ہے، جو مصر کا ایک سمندری علاقہ ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اب یہ پچھلے نقشے پہ جاتے ہیں، یہاں میں دو اہم باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بحیرہ روم ہے، بحیرہ روم، اور یہ بحیرہ احمر کہلاتا ہے سعودیہ کے ساتھ، مطلب یہ سعودیہ اور جو ہے نا یمن، اور یہی بحیرہ احمر آگے نکلنے کے بعد جو ہے بحر ہند میں داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بحیرہ کہتے ہیں چھوٹے سمندر کو، اور جو ہے وہ بحر کہتے ہیں بڑے، تو بحر ہند میں یہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو ان کو دو سمندر ملے ہیں، ایک یہ اور ایک یہ۔ ایسی سلطنتیں بہت کم ہیں جن کو دو سمندر ملے ہوں، جیسے کہ یہ مصر ہے، یہاں اسے دو سمندر ملے ہوئے ہیں۔ اسے بہت کم مطلب ہے کہ سلطنت ہیں یا بہت کم ریاستیں ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تجارتی بھی، اور بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ اور یہاں نہر سوئز بھی ہے، میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں نہر سوئز ہے۔ تو یہاں تک ہم سمجھ گئے۔ آگے ہم سمجھتے ہیں کہ 1947 سے لے کر، ٹھیک ہے، سن 2023 تک انہوں نے کیسے کیسے قبضہ کیا ہے اس میں فلسطین پہ۔ تو یہ 1947 کا نقشہ، یہ 1967 کا نقشہ، اور یہ سن 2020 کا نقشہ۔ دیکھیں، آہستہ آہستہ اس نے پورے فلسطین کو کھا لیا، اسرائیل نے پورے فلسطین کو کھا لیا۔ شروع میں یہ یہیں تھا، یہاں بڑھا، یہاں آیا، اور یہاں اس نے پورے اسلام۔ اب یہ چھوٹی سی پٹی غزہ کی رہ گئی ہے، اور باقی یہ چھوٹی چھوٹی بستیاں اور چھوٹا سا علاقہ جو فلسطین کا موجود ہے۔ جو یہ دیکھیں، یہ جو غزہ ہے، غزہ والے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، غزہ والوں کو کہنا یہ ہے کہ یہ پورا اسرائیل ختم ہو جائے اور اس پورے کو فلسطین بننا چاہیے، اور یہ ان کا معاہدہ ہو چکا ہے کہ ہم دو ریاستوں میں بٹ کے رہیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ فلسطین بچا ہوا ہے اور یہ لڑ رہا ہے۔ دوستو، میں ایک آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں بھی یہ ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم کرتے ہیں کہ جن کا تصور ہم نہیں کر سکتے، اسرائیلی۔ تو یہ بھی مسلمان ہیں، قبضے میں پڑے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور غزہ والے مسلمانوں کی بھی سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مختصر نقشے آپ کے ساتھ تعارف کروانے تھے، تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس نقشوں کو جو ہے نا تعارف کرا دیا جائے۔ بارک اللہ لک۔